السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی خوشخبری ملی ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب کو اسرائیل نے رہا کر دیا ہے، اور کو رہا کرنے کے بعد اردن کی سرحد پر پہنچا دیا گیا ہے، اور وہاں سے وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب اس وقت سینیٹر مشتاق صاحب وہ اردن میں ہے، اور اسرائیل نے انہیں آج رہا کر دیا گیا، اور عبداللہ شاہ مظہر صاحب بھی وہ بھی پاکستان آ چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے راستے روک دیے تھے اور تمام کشتیوں کا سامان ضبط کر لیا، کشتیوں کو اپنی حراست میں لے لیا تھا، اور کشتی کے جو سوار تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا، تو جس کے بعد قافلہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اور پھر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے اپنی جو آپ بیتی بتائی ہے اور ان کے ساتھ جو لمحات وہاں قید میں گزرے ہیں وہ انہوں نے اپنے لمحات بتائے ہیں، وہ جو گزرے اوقات ہیں وہ بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پنجرہ نما ایک جگہ پر جو ہے ہمیں بند کیا گیا تھا، چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ہمیں بند کر دیا گیا تھا، اور 40 گھنٹے تک ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا گیا، اور ہم پر تشدد کیا گیا۔ اور اسی طرح وہاں جو اہلکار تھے اسرائیلی فوج کے، پولیس کے، وہ ہمیں آ کر کہتے تھے غزہ کا نام نہیں لینا، غزہ جو ہے وہ اسرائیل کا حصہ بن چکا ہے، اب وہ غزہ نہیں رہا۔ تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ اب غزہ کا نام نہیں لینا، غزہ اب اسرائیل کا حصہ بن چکا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کہتے تھے، تشدد کرتے تھے، اور زبردستی ہمیں تشدد کر کے اسرائیل کا جھنڈا اس کو بوسہ لینے کا کہتے تھے، اس کو چومنے کا کہتے تھے، تو اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اور پھر جو لوگ ضیاء ہوئے ہیں ان میں تقریباً کافی سارے لوگ جو گرفتار ہوئے تھے، ان میں سے تقریباً 200-250 کے قریب جو لوگ رہا ہو چکے ہیں، تو الحمدللہ جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ رہا ہوں گے۔ تو اس سارے واقعات سے اسرائیل کا ناپاک چہرہ، ظالمانہ چہرہ، یہ پوری امت کے سامنے، قوم کے سامنے آ چکا ہے، عالمی طور پر لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ اسرائیل کس طرح کا ظالم اور درندہ ہے، کس طرح اس نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، کس طرح اس نے انسانیت کی ڈگریاں اڑائیں، اور ایک راشن جو امدادی سامان لے کر لوگ جا رہے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور امدادی سامان ان لوگوں تک، نیتر لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اس کو اسرائیل نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ تو یہ سارا اسرائیل کا سلوک جو اس نے عالمی قوانین کی بھی دھجیاں اڑائیں، تو یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیل انشاءاللہ بہت جلد ٹکڑے ہوگا، بہت جلد انشاءاللہ تباہ ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی انشاءاللہ اسرائیل کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اور انشاءاللہ غزہ کے مظلوم مسلمان وہ انشاءاللہ آزاد ہوں گے، اور بیت المقدس بھی آزاد ہوگا، اور فلسطینیوں کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، ان کے لیے رزق کا، روزگار کا، کھانے پینے کا انتظام فرمائے، شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔